his tongue. And subhanallah, میں کہتا تھا restrain this, اس کو قابو کر لو, اس کو سنبھال لو. And Mu'adh bin Jabal was sort of surprised. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا اس کے اوپر بھی accountability ہونی ہے. And then Prophet said that may your mother not be found, may not found you. تو یہ وہ جو ان کا ایک عربوں کا ایک وہ کلام ہے. اینڈ ان کا بالکل, اور ان کا تھا کہ او معاذ are people thrown onto their faces in hell for anything other than the harvest of their fruits, کہ اونھے منہ کے بل جہنم میں جو گرایا جا رہا ہے لوگوں کو, اس کی پرائمری ریزن ان کی زبان ہے. اینڈ what is amazing about this hadith is کہ جو اعمال ہے نا پیچھے آپ کے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, توحید, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ, اس کے بعد جہاد بھی آ گیا, تہجد بھی آ گئی, مطلب یہ اتنے چوٹی کمال ہے, ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یار دس از ایوری تھنگ. اس کی بیسس جو ہے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زبان ہے, اس کو کنٹرول کر لینا. اور میجورٹی آف دا پیپل ہمارے کہتے ہیں نا جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں, زبان. کل بلکہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے وہ زبان سے ریلیٹڈ ہیں, زبان سے ریلیٹڈ تھی. اینڈ برو مجھے پرسنلی یہ پتہ ہے کیوں لگتا ہے, مجھے نا اپنی لائف میں آگے پیچھے ایکسپیرینس بھی کیا, ابھی عمرہ بھی کیا ہے. اینڈ آئی واز ان حرم, میں اس کو ایک منٹ کو سوچا یار ہم کتنے لوگ, لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, طواف ہو رہا ہے, عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں, everything is happening. لیکن ہمارے ایز مسلم امہ ویر آ گئی ایسی, مجھے ایکسپیرینس آئی کہ یار ہماری دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی, کیوں نہیں قبول ہو رہی. فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سارے لوگ, کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے. جنرل ٹرینڈ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ کوانٹٹی پہ ہوتا ہے. ہاں, and it has to do with the quality as well, you know. میں نے وہاں پہ نا بیٹھا ہوا, تو ایک بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز ریسائٹنگ قرآن, اینڈ واللہ اتنا زبردست وہ تلاوت کر رہے تھے نا کہ میں نے 2 منٹ کے لیے ان کی صرف سنتا رہا. لیکن اینڈ تھوڑے بزرگ تھے, ان کی چیزیں کچھ پڑھی ہوئی تھی. اچھا بڑے مزے نا, ہر تھوڑی بہت نوٹ بھی کرتے تھے, کوئی آیت پڑھتے تھے, پھر وہ اپنے کاغذ نکالتے تھے, اس پہ نوٹ کرتے تھے یہ آیت, کوئی اپنے نوٹس بنا رہے ہوں گے, پھر چیزیں پڑھی ہوئی تھی. اب رش تھا تو کوئی بندہ ایک دم سے ان کے پاس سے گزرا نا, تو ان کی چیز کوئی ہلے, واللہ یوزڈ ٹو گیٹ انوائڈ, غصے میں اس کو دیکھ کے لوگوں کو, ایک بندہ ان کی ٹانگ کے اوپر سے ٹاپ کے جا رہا ہے, اس کو جو پش کرنا شروع ہوئے. I was thinking یار جو ایجیٹیشن ہے, ایک جو مزاج ہے, آپ نے جج کرنا شروع کر دیا انہیں. جج نہیں, میں دیکھ رہا تھا جج کے نظر آ رہا ہے, ان کی طبیعت خراب ہو یار, وہ سب کچھ لگتا ہے. لیکن میں جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ کہ یہ میرا ایک گمان ہے, مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ, اور ہم لوگ بھی شاید ایسی کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی اریٹیٹ, اسپیشلی بلکہ ہمیں یہ ہوتا ہے رمضان میں ہماری عبادت کوئی تنگ کرے نا, اس کو سنا دیتے یار میری عبادت کا ٹائم ہے, بچے سائڈ پہ ہو جائیں. تو the thing is کہ یہ جو اللہ کے نبی نے بیسس فرمائی ہے نا, this is something I think we should all think about. Maybe you guys can comment on this. مجھے تو ذاتی طور پہ اتنا سویئر لگتا ہے کہ اگر یہ ہم چیز کنٹرول کر لینا, if we can control our tongues, اللہ کے خاموش رہنا. جو ایگزامپل دیے بیسیکلی وہ کہا ہے کہ اب سارے اعمال بتائیں نا, اعمال کھڑے ہیں اور ان کی جو پلرز ہیں, ان کی جو فاؤنڈیشن ہے, ہم نے کہا کہ بیسز یہ ہے, بیسز آپ کے پرائیویٹ پارٹ اور آپ کا کی زبان, رائٹ, زبان اس والے میں زبان ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ زبان ہی تو ہے. یار الوی جب ایگزامپل دیتے ہیں ان بزرگ کی, تو میں نا واللہ میں بھی سیم چیزیں نوٹس کی. میں نے حرم میں نا امت کا ایگزامپل آیا ہوتا ہے, پوری امت سے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. سو دیر از اسٹرگل اینڈ وہ اسٹرائیو کر رہے ہیں ٹو پرے, عبادات, بٹ وہ زبان یا اخلاق بالکل ہی سائڈ پہ ہے. یعنی پرابلی ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو دین کی فکر ہے نا, انڈرسٹینڈنگ ہے, ہی ول پرائورٹائز دا ڈیڈز, کہاں سے میں پکڑا جاؤں گا, کیا مجھے کرنا چاہیے سب سے پہلے. اینڈ یہ جو معاملہ ہے نا, رمضان آپ دیکھیں گزر جائے گا اور ساس 2 دفعہ قرآن ختم کریں گی, بٹ بہو کو تانے دینا نہیں ختم ہوں گے, اور بہو بھی 3 دفعہ قرآن ختم کرے گی, بٹ ساس یا سسر کے خلاف بات کرنا نہیں, اور بھائی سے پھڈے ختم نہیں کرے گا, رمضان سارا گزر جائے گا, اور زبان سے غیبتیں نہیں ختم ہوں گی. سو پرابلی ہم نے نا اس دین کی بڑے سپرفیشل ایکشنز کو اپنے سامنے لیا ہوا ہے, یعنی بہت امپورٹنٹ, جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد کرنا. ہاں یہ ساری چیزیں, یہ ان کی امپورٹنس بتائی ہے, یہ امپورٹنس. اس کو یہ نہیں ہم سمجھ سکتے کہ بیسس کی اگر ہم بات کریں تو سوال یہ تھا کہ جنت میں جانے والے کیا کام ہے اور جہنم سے بچنے والے, تو یہ جو اوپر سارے ہم نے ذکر, یہ کام ضروری ہے. یس, ان کو کسی طرح سے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کام وہ جو حدیث ہے نا, یہ کام
تم کر نہیں پاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کام تب یعنی آسان کیسے ہوگا زبان کی وجہ سے. اور دونوں ایکسٹریم ہے بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایگزامپل کے طور پہ, وہ کچھ لوگوں نے ایک ایکسٹریم لیا ہوا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا یس رکھو, باقی سب جان دے. اور دوسرا ایکسٹریم بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو, اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور جو لوگ بائی دا وے کہتے ہیں نا ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوتا, وہ اسپیسیفائڈ اچھا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, باقی میڈ کے ساتھ, کام والوں کے ساتھ, مالی والے کے ساتھ, کچھ لوگوں کے ساتھ. برو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ زندگی میں جو شخص بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا, جس کو نیچرلی فطرتاً جو عوام ہے وہ اچھا جان سکتی ہے, ٹھیک ہے, ہر اسٹینڈرڈ کے مطابق, اٹ از آلویز پارٹ آف اسلام. چاہے وہ آپ کسی بھی ریس کلچر کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اینی تھنگ دیٹ از انڈرسٹوڈ اور پرسیوڈ ایز گڈ, ایتھیکل, it will always be part of Islam, and you cannot achieve that unless you have a good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. اور اگر آپ کا یہ ریلیشن نہ ہو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن you see good actions in somebody, تو sooner or later یہ بندہ جو ہے نا ہدایت کی طرف ضرور آتا ہے. یہ بھی بہت سارے ایگزامپل جو ہے نا میں میرے ذہن میں بھی یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ الحمدللہ اسلام اتنا ہولسٹک دین ہے کہ اگر بندہ کہیں نہ کہیں لیک کرتا ہے نا, فار ایگزامپل بندے کی عبادتیں اچھی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, اور آپ نے بتایا صرف زبان اس کی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر بھی خرابی رہے گی. دین کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تم پورے داخل ہوگے تو تمہاری زندگی بہترین ہوگی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ he was a youngster, رسول اللہ ان کو دعا دیتے ہیں, اور کیا ہی کمال کی دعا ہے, اللہم علمہ الحکمہ, اے اللہ اس نوجوان کو حکمت سکھا دے, وزڈم سکھا دے. اور وزڈم کیا ہے کہ جب آپ دین کو صحیح سمجھتے ہو, جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہائرارکیز کیا ہیں, کیا کام پہلے کرنے والا ہے, کیا بعد میں کرنے والا ہے. بندہ مثال کے طور پہ نماز چھوڑ دے اور اس سے جو لیسٹ کام ہے وہ کرنا شروع کر دے. یو ہیو ٹو سیٹ دا پرائیورٹیز کہ آپ نے کون سا کام پہلے کرنا ہے. وہ میں نا اس دفعہ جو عمرے پہ تھا نا, تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین شیخ حافظ مسعود عالم صاحب ساتھ ہیں. تو ان کی میں نے نا برو پرسنالٹی میں ایک چیز نوٹس کی, اور پتہ کیا تھی, سبحان اللہ, یعنی علماء کا جو ہے نا, آپ ایک تو علم ہے نا, دوسرا ان کی زندگی سے بڑا سیکھتے ہو. اینڈ ہز لائف واز اے پرفیکٹ بیلنس بٹوین سیکلوژن, عبادات, اینڈ میٹنگ ود پیپل اینڈ ہیلپنگ دیم. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی آئی واز فوکسنگ ان مائی عمرہ پرائیویٹ عبادات, اور نہیں بھی فی الحال کچھ بھی نہیں, نہ لوگوں سے ملنا ہے, نہ ٹائم گزارنا سارا. بٹ یو نو واٹ, ہز لائف واز اے پرفیکٹ بیلنس. برو جو 10 دن ہم نے اکٹھے گزارے نا, لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, ان کی بات کرنا, اور فرینڈ نہ ہونا کوئی ان کا ٹائم لے رہا ہے. وین ونس ہی واز ریسائٹنگ ہز اذکار, تو کوئی بندہ ان کے پاس ملا تو اس کو بالکل بھی ایسا شو نہیں کیا کہ تم میرے کیا اذکار, تم نے مجھے ڈسٹرب کر دیا, نہیں. اینڈ سیکلوژن اور عبادات, سو پرفیکٹ بلینڈ آئی تھنک. شیخ یہ بھی بڑی حکمت اور حلم کا جو ہے تقاضا ہے. کئی لوگ نا کافی افنڈیڈ فیل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو شخص آ رہا ہے نا, اس میں ڈیسنسی ہونی چاہیے کہ اگر بندہ ذکر اذکار کر رہا ہے, let him not break that chain. کہ ابھی وہ ذکر کر رہا ہے اور تھوڑی سی ڈیسنسی نہیں ہے.